جب 22ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب جن نے جنیہ سے بیان کیا کہ بادشاہ نے اس کی لڑکی کا نکاح کبڑے سعید سے کر دیا ہے اور وہ بہت غمگین ہے اور سوائے اس جوان کے کوئی دوسرا حسن میں اس کے مشابہ نہیں، تو جنیہ نے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ یہ جوان دنیا بھر میں زیادہ خوبصورت ہے۔ جن نے اس کی تردید کی اور کہا کہ اے بہن، خدا کی قسم، لڑکی اس سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن سوائے اس کے اور کوئی اس کے قابل نہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور سگے چچیرے بھائی بہن معلوم ہوتے ہیں۔ افسوس کہ یہ کبڑا اس کے پالے پڑا ہے۔ جنیا نے کہا کہ بھائی، چل ہم اس کے نیچے داخل ہو جائیں اور اسے اٹھا کر لڑکی کے پاس چلیں جس کا ذکر تو کرتا ہے، اور دیکھیں کہ دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے۔ جن نے کہا کہ بصر و چشم، یہ تو نے ٹھیک کہا اور تیری رائے اس وقت بہترین ہے، میں ابھی اسے اٹھائے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اٹھا لایا اور ہوا میں اڑنے لگا، اور جنیاں اس کے ساتھ ہو لی، یہاں تک کہ وہ جن اسے لے کر مصر شہر میں اترا اور اسے ایک اڈے پر بٹھا کر جگا دیا۔ جب وہ نیند سے جاگا تو اس نے دیکھا کہ میں بصرے میں اپنے باپ کی قبر پر نہیں ہوں۔ اس نے دہنے بائیں دیکھا اور اپنے آپ کو بصرے کے علاوہ کسی اور جگہ پایا، اور قریب تھا کہ وہ چلائے کہ اتنے میں جن نے اسے ایک مکہ مارا۔ جن اس کے لیے عمدہ لباس لایا تھا جو اس نے اس کو پہنایا، اور ایک موم بتی روشن کی اور اس سے کہنے لگا کہ میں تجھے لایا ہوں اور میں تیرے ساتھ فی سبیل اللہ ایک کام کرنے والا ہوں۔ اس موم بتی کو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے سامنے والے حمام کی طرف جا اور لوگوں میں شریک ہو جا، اور ان کا ساتھ نہ چھوڑیو جب کہ تو دلہن کے کمرے کے پاس نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر کمرے میں داخل ہو جائیو اور کسی سے نہ ڈریو۔ داخل ہوتے ہی کبڑے دولہے کے دہنی طرف ٹھہر جائیو، اور سنگار کرنے والیوں اور ڈومنیوں اور دائیوں میں سے جو جو تیرے پاس آتی جائیں ان کے لیے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیو جو سونے سے بھری ہوگی، اسے جلدی سے نکال کر ان کی طرف پھینک دیجیو، اور کچھ فکر مت کیجیو، کیونکہ جتنی بار تو جیب میں ہاتھ ڈالے گا اسے سونے سے بھرا پائے گا۔ جو کوئی تیرے پاس آئے اسے چنگل بھر بھر کر اشرفیاں دیجیو، اور کسی چیز سے نہ ڈریو، اور اپنے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کیجیو، کیونکہ یہ تیری طاقت سے نہیں ہے بلکہ خدا کے حکم سے ہے۔ جب بدر الدین حسن نے جن کی یہ باتیں سنی تو وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے اور اس بھلائی کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اب وہ آگے بڑھا اور موم بتی جلا کر حمام کے پاس آیا تو دیکھا کہ کبڑا گھوڑے پر سوار ہے۔ بدر الدین حسن لوگوں کے درمیان داخل ہو گیا، اور وہ نہایت آن بان کے ساتھ اور خوبصورت تھا، اور وہ کلاه پہنے ہوئے تھا اور اس پر پگڑی بندھی ہوئی تھی، اور اس کی قبا سنہرے تاروں سے بنی ہوئی تھی، اور وہ اکڑتا ہوا چلا جاتا تھا۔ اور جب کبھی ڈومنیاں یا اور لوگ اس کے پاس آتے تو وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالتا اور اسے اشرفیوں سے بھرا ہوا پاتا، اور جلدی سے نکال کر انہیں ڈومنی کی ڈھپلی میں ڈال دیتا، یہاں تک کہ اس نے ڈھپلی کو سونے سے بھر دیا۔ ڈومنیوں کی عقل دنگ رہ گئی اور لوگوں کو اس کے حسن اور جمال پر اچنبھا ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ وزیر کے گھر تک گئے۔ اب حاجیوں نے غیر لوگوں کو اندر آنے سے روکا اور ان سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں، لیکن ڈومنیوں نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک یہ جوان ہمارے ساتھ اندر نہ آئے گا ہم بھی داخل نہیں ہونے کے، کیونکہ اس نے ہمیں انعام دے کر ہماری جھولیاں بھر دی ہیں، اور ہم دلہن کی منہ دکھائی نہ کریں گے جب تک کہ وہ موجود نہ ہوگا۔ الغرض وہ اسے لے کر شادی کے کمرے میں گئیں اور اسے اس کبڑے دولہے کی آنکھوں کے سامنے بٹھایا۔ عمراء اور وزراء اور حجاب کی بیویاں دو رویہ صف باندھے کھڑی تھیں، اور ہر ایک کے ہاتھ ایک بڑی موم بتی جل رہی تھی، اور ہر ایک کے چہرے پر ایک ہلکی سی نقاب تھی، اور وہ دلہن کی بیٹھک سے لے کر محل کے صدر تک جو دلہن کے نکلنے کی جگہ تھی دہنے بائیں صف باندھے کھڑی تھیں۔ جب عورتوں نے بدر الدین حسن اور اس کے حسن و جمال کو دیکھا، کیونکہ اس کا چہرہ نئے چاند کی طرح چمک رہا تھا، تو سب کی سب اس کی طرف مائل ہو گئیں، اور ڈومنیوں نے عورتوں سے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس حسین مرد نے ہمارے ساتھ سرخ سونے کی بخشش کی ہے، اس کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کرنا، اور جو کچھ وہ کہے اسے ضرور ماننا۔ اب عورتیں موم بتیاں لیے اس کے گرد جمع ہو گئیں اور اس کا حسن و جمال دیکھنے اور اس کی خوبصورتی پر رشک کھانے لگیں۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ جی چاہتا تھا کہ کاش کہ وہ تھوڑی دیر اس کی گود میں بیٹھتی، نہیں بلکہ سال بھر تک، اور انہوں نے اپنے چہروں سے نقابیں اتار لیں کیونکہ ان کی عقلیں سلب ہو چکی تھیں، اور کہنے لگیں کہ کیسی خوش قسمت ہوگی وہ عورت جو اس کی ملکیت ہو۔ پھر وہ اس کبڑے سعیس اور اس شخص کو جس کی وجہ سے اس کی شادی اس خوبصورت لڑکی سے ہوئی بددعائیں دینے لگیں، اور جب بدر الدین حسن کو دعائیں دیتی تھیں اس کبڑے کو بھی ساتھ ساتھ بددعائیں دیتی تھیں۔ اب ڈومنیوں نے ڈھولکیں بجانا اور طبلوں پر گانا شروع کیا، اور سنگار کرنے والیاں نکلیں، اور ان کے بیچ میں وزیر کی لڑکی تھی۔
انہوں نے اسے خوب خوشبوئیں لگائی تھیں اور معطر کیا تھا اور اس کے بالوں کو خوبصورت بنایا تھا اور انہیں دھونی دی تھی اور اسے زیور اور شاہانہ لباس پہنایا تھا۔ من جملہ اس کے لباس کے ایک پوشاک تھی جس پر سرخ سونے کے بیل بوٹے اور جانوروں اور چڑیوں کی تصویریں تھیں، اور وہ پوشاک قبا کی طرح لباس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اور اس کے گلے میں کئی ہزار دینار کا یمنی ہار پڑا ہوا تھا جس میں ایسے ہیرے جڑے ہوئے تھے جو نہ طبا اور نہ قیصر کو کبھی نصیب ہوئے ہوں گے۔ دلہن 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی، اور جب وہ سامنے آئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ جنت کی حور ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے اس خوبروئی کے ساتھ پیدا کیا۔ جب عورتوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ تارے ہیں اور دلہن چاند جو ابھی بادلوں میں سے نکلا ہو۔ بدر الدین حسن بیٹھا ہوا تھا اور لوگ اسے دیکھنے میں محو تھے کہ اتنے میں دلہن ناز و ادا سے چلتی ہوئی آئی۔ کبڑا سعیس اٹھا کہ اسے بوسہ دے، لیکن لڑکی نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور دوسری طرف چل دی، یہاں تک کہ وہ اپنے چچیرے بھائی کے سامنے پہنچی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ بدر الدین حسن کی طرف مائل ہے تو وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور ڈومنیاں چلانے لگیں۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور اشرفیاں نکال کر ڈومنیوں کی ڈھولکوں میں ڈال دیں۔ وہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تیری دلہن بنے۔ حسن مسکرایا اور سب کے سب اس کی طرف دیکھنے لگے، اور کبڑا سعیس بندر کی طرح اکیلا رہ گیا۔ اور جب لوگ اس کے لیے موم بتی جلاتے تھے تو وہ جلتی نہ تھی، یہاں تک کہ وہ ششدر رہ گیا اور اندھیرے میں بیٹھا ہوا دل ہی دل میں کڑ رہا تھا۔ لیکن بدر الدین حسن کے سامنے لوگ موم بتیاں لیے کھڑے تھے، اور جب اس نے دیکھا کہ ایک طرف تو دولہا اندھیرے میں اکیلا کھڑا ہے اور دوسری طرف وہ خود لوگوں کے درمیان ہے اور موم بتیاں اس کے آگے جل رہی ہیں، تو وہ حیران ہو گیا اور سخت متعجب ہوا۔ جب بدر الدین حسن نے اپنی چچیری بہن پر نظر ڈالی تو وہ خوشی کے مارے پھولا نہ سمایا، اور اس نے دیکھا کہ اس کا چہرہ حسن کی چمک دمک دکھا رہا ہے اور وہ سرخ اطلس کی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ اب سنگار کرنے والیوں نے اسے منہ دکھائی کی پہلی خلعت پہنائی اور وہ اس کی خوبروئی پر گرویدہ ہو گیا، اور جب وہ اپنے حسن کے غرور میں مٹک مٹک کر چلنے لگی تو عورتوں اور مردوں دونوں کی عقلیں زائل ہو گئیں۔ اب انہوں نے یہ پوشاک بدل کر دوسری آسمانی رنگ کی پوشاک پہنائی، اور جب وہ اس لباس میں باہر نکلی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاند نکل آیا۔ اس کے بال کالے کالے تھے، رخسار نرم نرم، چہرہ ہنسمکھ، سینہ ابھرا ہوا، پہلو اور کلائیاں نرم نرم، اور وہ منہ دکھائی کی دوسری پوشاک پہنے ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے تیسری پوشاک بدلی اور گھنے بال اس کے اوپر چھوڑ دیے اور کالی اور لمبی لٹیں بکھیر دیں جو کالی راتوں کی طرح سیاہ اور طویل معلوم ہوتی تھیں، اور وہ اپنی جادو بھری آنکھوں سے دلوں پر تیر چلانے لگی، اور تیسری پوشاک اس کے بدن پر تھی۔ اب انہوں نے چوتھی پوشاک بدلی تو وہ نکلتے ہوئے سورج کی طرح سامنے آئی اور ناز و ادا سے جھوم جھوم کر چلنے اور غزالوں کی طرح دیکھنے اور اپنی پلکوں کے تیروں سے دلوں کو پاش پاش کرنے لگی۔ پھر وہ پانچویں پوشاک میں نکلی، مثل ایک پیاری لڑکی کے، گویا وہ بید کی چھڑی تھی یا پیاسا ہرن، اور اس کی لٹوں کے بچھو رینگ رہے تھے اور ان کے عجائبات ظاہر ہو رہے تھے، اور اس کے کولہے مٹک رہے تھے اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سبز پوشاک میں اس کی منہ دکھائی کی، اور اس کے سیدھے قد کے آگے نیزہ شرمانے لگا، اور وہ سارے جہان کے حسینوں سے بازی لے گئی، اور اس کے چہرے کی چمک دمک کے آگے 14ویں رات کا چاند مدھم پڑ گیا، اور اس کے حسن و جمال نے اس کی آرزوئیں پوری کر دیں، اور اس کی لوچ اور لچک کے آگے نئی ٹہنیاں شرمندہ تھیں، اور وہ اپنی خوبروئی سے دلوں کو چکنا چور کر رہی تھی۔ پھر انہوں نے 7ویں پوشاک میں اس کی منہ دکھائی کی جو دھانی رنگ کی تھی۔ جب دلہن نے آنکھیں کھولیں تو کہنے لگی کہ خدایا، اس شخص کو میرا شوہر بنا اور اس کبڑے سعیس سے میرا پیچھا چھڑا۔ ان لوگوں نے ساتوں کی ساتوں منہ دکھائیاں بدر الدین حسن کے سامنے کیں، اور وہ کبڑا سعیس ایک طرف بیٹھا رہا۔ جب وہ اس سے فارغ ہو چکیں تو لوگوں سے کہا کہ اب جاؤ، اور تمام عورتیں اور لڑکے لڑکیاں جو تماشے میں مشغول تھے چلے گئے، اور محض بدر الدین حسن اور کبڑا سعیس باقی رہ گئے۔ اب سنگار کرنے والیاں دلہن کے کمرے میں داخل ہوئیں تاکہ اس کے کپڑے اور زیور اتار کر اسے دولہا کے لیے تیار کریں۔ اس پر کبڑا سعیس بدر الدین حسن کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، تیری وجہ سے آج کی رات خوب کٹی اور تو نے اپنے احسانات سے ہمیں مالا مال کر دیا، تو اب اٹھ کر باہر جا۔ اس نے کہا کہ بسم اللہ، اور وہ اٹھ کر دروازے کے باہر چلا گیا۔ جن نے اسے دیکھ کر کہا کہ اے بدر الدین ٹھہر، جب کبڑا پاخانے جائے تو فوراً اندر جا کر دالان میں بیٹھ جائیو، اور جب دلہن سامنے آئے تو اس سے کہیو کہ تیرا شوہر میں ہوں۔
بادشاہ نے یہ چال اس لیے چلی تھی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور جس شخص کو تو نے دیکھا ہے وہ ہمارا ایک سئیس ہے۔ پھر تو آگے بڑھ کر اس کا چہرہ کھولیو، کیونکہ ہم اپنی غیرت مندی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ جن بدر الدین سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ سئیس نکل کر پاخانے میں گیا اور کھڈی پر بیٹھ گیا۔ اب جن چوبچے کے پانی میں سے چوہے کی شکل میں نکلا اور زیق زیق کرنے لگا۔ کبڑے نے کہا کہ خیر تو ہے، تجھے کیا ہوا؟ اب چوہا بڑھتے بڑھتے بلی بن گیا اور میاؤں میاؤں کرنے لگا، اور پھر بڑھ کر کتا ہو گیا اور کی آواز نکالنے لگا۔ جب سئیس نے یہ دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کہنے لگا کہ دور ہو اے منحوس، لیکن کتا بڑھ کر گدھے کے برابر ہو گیا اور اس کے آگے رینکنے اور چلانے لگا، ہاق ہاق۔ اب وہ اور بھی ڈرا اور کہنے لگا کہ اے گھر والو دوڑو۔ اب گدھا بڑھتے بڑھتے بھینس کے برابر ہو گیا اور اس کا راستہ روک لیا اور انسان کی طرح باتیں کرنے لگا اور اس سے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اے کبڑے، اے گندے۔ سئیس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور وہ بغیر کپڑے اتارے کھڈی پر بیٹھ گیا اور ڈر کے مارے اس کے دانت بجنے لگے۔ اب جن نے اس سے کہا کہ دنیا تیرے اوپر اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ تجھے میری معشوقہ کے علاوہ اور کوئی نکاح کے لیے نہ ملا؟ سئیس چپ تھا اور جن نے کہا کہ جواب دے ورنہ میں تجھے زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میرا کوئی گناہ نہیں، لوگوں نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور مجھے معلوم نہ تھا کہ اس کے عاشق بھینسیں ہیں۔ میں خدا کے سامنے اور پھر تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ جن نے کہا کہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو اس وقت یہاں سے نکلا یا سورج نکلنے سے پہلے کوئی بات کی تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ جب سورج نکل چکے تو یہاں سے نکل کر چل دیجیو اور پھر کبھی مکان کی طرف رخ نہ کیجیو۔ اب دیو نے کبڑے سئیس کو پکڑ کر اسے سر کے بل کھڈی میں کھڑا کر دیا اور اس کے پاؤں اوپر کی طرف کر دیے اور کہنے لگا کہ میں تجھے یہاں چھوڑتا ہوں، مگر سورج نکلنے تک میں تجھ پر پہرے داری کروں گا۔ یہاں تک تو کبڑے کا قصہ ہوا۔ اب بدر الدین حسن البصری کا ماجرا سنیے۔ اس نے کبڑے اور جن کو جھگڑتا چھوڑا اور مکان میں داخل ہوا اور دالان کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں دلہن آئی اور اس کے ساتھ ایک بڑھیا تھی۔ بڑھیا کمرے کے دروازے پر ٹھہر گئی اور کہنے لگی کہ اے سرو قد والے، اٹھ اور خدا کی امانت لے۔ یہ کہہ کر بڑھیا الٹے پاؤں پھر گئی اور دلہن نے دالان میں قدم رکھا۔ اس کا نام ست الحسن تھا اور اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو اس کے حوالے ہرگز نہ کروں گی، خواہ وہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر ڈالے۔ جب وہ دالان کے اندر پہنچی تو اس کی نظر بدر الدین حسن پر پڑی اور وہ کہنے لگی کہ اے پیارے، تو اب تک یہیں کھڑا ہے؟ میں اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ میں تیری اور کبڑے سئیس کی شرکت میں ہوں۔ بدر الدین حسن نے کہا کہ سئیس کی کیا مجال کہ وہ تیرے قریب آئے، بھلا اس کی یہ قدرت ہو سکتی ہے کہ وہ تجھ میں میرا شریک ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میرا شوہر کون ہے، تو یا وہ؟ بدر الدین نے کہا کہ اے ست الحسن، ہم نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے یہ سوانگ باندھا تھا۔ تو نے دیکھا نہیں کہ سنگار کرنے والیاں اور ڈومنیاں اور تیرے گھر والیاں تیری منہ دکھائی میرے سامنے کر رہی تھیں؟ تیرے باپ نے اسے 10 دینار دے کر کرائے پر بلایا تھا تاکہ ہم پر نظر نہ لگے، اور اب وہ چل دیا ہے۔ جب ست الحسن نے بدر الدین کی باتیں سنی تو وہ مسکرائی اور خوش ہو گئی اور نہایت ناز و ادا سے ہنسنے لگی، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم تو نے میرا غم دور کر دیا۔ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے اپنے پہلو میں لے اور اپنے سینے سے لگا۔ وہ برہنہ تھی اور پاؤں سے لے کر گردن تک کوئی کپڑا نہ تھا، اس لیے اس کا اندام نہانی اور کولے بھی ننگے تھے۔ جب بدر الدین نے یہ دیکھا تو اس کی شہوت جوش میں آئی اور وہ بھی کھڑا ہو گیا اور اپنے کپڑے اتار ڈالے اور اس سونے کی تھیلی کو جس میں یہودی کے دیے ہوئے 1000 دینار تھے اپنے پاجامے میں لپیٹ کر بچھونے کے نیچے رکھ لیا اور اپنی پگڑی اتار کر کرسی پر لٹکا دی اور محض ایک اٹنگی قمیص پہنے رہا، اور اس قمیص میں سنہرے بیل بوٹے تھے۔ اب ست الحسن اٹھی اور اس نے اسے اپنی طرف کھینچا اور بدر الدین نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے لپٹا لیا اور اس کی جوانی کے مزے لوٹے اور وہ حاملہ ہو گئی۔ جب بدر الدین فارغ ہو چکا تو دونوں نے ایک دوسرے کے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور لپٹ کر سو گئے۔ یہ تو بدر الدین حسن اور اس کی چچا زاد ست الحسن کا واقعہ ہوا۔ اب جن اور جنیاں کا قصہ سنیے۔ جن نے جنیاں سے کہا کہ اٹھ اور جوان کو اٹھا لا اور ہم اسے اس کے مکان پہنچا آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہو جائے، کیونکہ صبح قریب ہے۔ اب جنیاں بڑھی اور اسے سوتا اٹھا لائی اور لے کر اڑ گئی، اور وہ محض قمیص پہنے ہوئے اسی حالت میں تھا اور کوئی کپڑا اس کے بدن پر نہ تھا۔ ابھی جنیاں اسے لیے اڑ رہی تھی اور جن اس کے ساتھ ساتھ تھا، اور وہ راہ ہی میں تھے کہ صبح ہو گئی اور مؤذن نے حی علی الفلاح کہنا شروع کیا۔
خدا نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جن پر آگ کے انگارے پھینکیں۔ جن جل کر خاک ستر ہو گیا اور جنیاں بچ گئی، اور وہ بدر الدین کے ساتھ اسی جگہ پر اتر پڑی جہاں جن پر انگارے پڑے تھے، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں بدر الدین پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو۔ ان کی قسمت میں یہ لکھا تھا کہ وہ دمشق پہنچ جائیں۔ یہاں پہنچ کر جنیاں نے اسے دمشق کے ایک دروازے پر اتار دیا اور خود اڑ کر چل دی۔ جب دن نکلا اور شہر کے دروازے کھلے اور لوگ نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ پری جمال نوجوان محض قمیص اور ٹوپی پہنے پڑا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ اور کوئی کپڑا اس کے بدن پر نہیں، اور وہ رات کے جاگنے کی وجہ سے نیند میں چور ہے۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ کیسی خوش نصیب ہے وہ عورت جس کے ساتھ اس نے رات گزاری ہے، کاش کہ وہ اتنا تو ٹھہرا ہوتا کہ کپڑے پہن لیتا۔ دوسرے نے کہا کہ بیچارہ بچہ بھٹی سے کسی ضرورت کے لیے نکلا ہوگا، مگر نشہ چڑھ گیا اور جہاں جاتا تھا وہاں کی راہ بھول گیا اور شہر کے دروازے پر آ پہنچا اور اسے بند پا کر وہیں سو گیا۔ ابھی لوگ اس کے متعلق شش و پنج ہی میں تھے کہ ہوا چلی اور بدر الدین کی قمیص پیٹ تک اٹھ گئی، اور اس کا پیٹ اور گول ناف اور دونوں پنڈلیاں اور رانے بلور کی طرح چمکنے لگیں۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم کیسا خوبصورت ہے۔ اب بدر الدین کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک شہر کے دروازے پر ہے اور وہاں بہت سے لوگ جمع ہیں۔ اس پر اسے تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ میں کہاں ہوں، اے نیک بخت لوگو، اور تم لوگ یہاں کیوں جمع ہو، اور تمہیں میرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے فجر کی اذان کے وقت تجھے یہاں پڑا سوتا پایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ بتا تو صحیح کہ آج رات تو نے کہاں بسر کی ہے؟ بدر الدین حسن نے کہا کہ اے لوگو، واللہ آج رات میں مصر میں سویا ہوں۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ کیا تو بھنگ کھاتا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ تو پاگل ہے، مصر میں رات گزارتا ہے اور صبح کے وقت دمشق میں سوتا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے نیک مرد، خدا کی قسم میں نے تم سے بالکل جھوٹ نہیں کہا ہے، میں کل رات واقعی مصر میں تھا اور کل دن میں بصرے میں۔ ایک نے کہا کہ بہت خوب۔ دوسرے نے کہا کہ یہ جوان پاگل ہے، اور سب کے سب اس پر تالیاں بجانے اور ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگے اور کہا کہ افسوس آتا ہے اس کی جوانی پر، واللہ اس کے پاگل ہونے میں بالکل شک نہیں۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اپنے ہوش ٹھکانے کر اور سمجھ کی باتیں کر۔ بدر الدین نے کہا کہ کل میری شادی مصر میں ہوئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ شاید تو نے خواب دیکھا ہے اور جو کچھ تو کہہ رہا ہے وہ خواب کی باتیں ہیں۔ حسن سوچ میں پڑ گیا اور پھر ان سے کہنے لگا کہ واللہ یہ خواب نہیں اور نہ میں نے اسے نیند میں دیکھا ہے، واقعی میں وہاں گیا ہوں اور انہوں نے دلہن کی منہ دکھائی میرے سامنے کی ہے، اور تیسرا شخص ہمارے ساتھ کبڑا سعید تھا۔ واللہ میرے بھائیوں یہ کوئی خواب نہیں ہے، اور اگر خواب ہوتا تو میری سونے کی تھیلی کہاں ہے، اور کہاں ہیں میرے کپڑے اور لباس اور پگڑی؟ اب وہ اٹھ کر شہر میں داخل ہوا اور اس کی سڑکوں اور بازاروں میں سے ہو کر گزرا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوتے جاتے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک باورچی کی دکان میں داخل ہوا۔ یہ تباہ بڑا شاطر تھا، یعنی شاطر چور، لیکن اب وہ چوری سے توبہ کر چکا تھا اور اس نے باورچی کی دکان کھول رکھی تھی۔ دمشق کے سب لوگ اس سے خوف کھاتے تھے کیونکہ وہ بڑا طاقتور تھا، اس لیے جب لوگوں نے دیکھا کہ جوان باورچی کی دکان میں چلا گیا ہے تو وہ ڈر کے مارے وہاں سے چلتے ہوئے۔ جب باورچی کی نظر بدر الدین پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ وہ کیسا خوبرو جوان ہے، تو اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی اور وہ کہنے لگا کہ اے جوان، تو کہاں سے آتا ہے؟ اپنا ماجرا تو بیان کر، کیونکہ میں تجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اپنا سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ باورچی نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا بدر الدین، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن بیٹا جب تک خدا تیری حالت درست نہ کر دے اپنا قصہ کسی سے مت بیان کیجیو، اور میرے ساتھ اس گھر میں ٹھہر۔ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے میں تجھے اپنا بیٹا بناؤں گا۔ بدر الدین نے کہا کہ بہت خوب چچا۔ اب باورچی بازار گیا اور بدر الدین کے لیے قیمتی قیمتی کپڑے خرید لایا اور اسے وہ کپڑے پہنا کر قاضی کے پاس لے گیا اور رسمی طور سے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ہو گئی کہ وہ باورچی کا بیٹا ہے اور وہ دکان میں باورچی کے ساتھ بیٹھتا اور دام اپنی تحویل میں لیتا رہا۔ اس طرح سے اس نے باورچی کے ساتھ اپنے دن کاٹے۔ یہ تو بدر الدین حسن کا ماجرا ہوا۔ اب اس کی چچا زاد ست الحسن کا حال سنیے۔ جب سویرا ہوا اور وہ نیند سے جاگی تو اس نے بدر الدین حسن کو نہ پایا اور خیال کیا کہ وہ بیت الخلا گیا ہوگا۔ وہ بیٹھی اس کی راہ دیکھ رہی تھی کہ اس کا باپ آیا اور وہ اس واقعے پر نہایت غمزدہ تھا جو بادشاہ کے ساتھ پیش آیا تھا، اور نیز بادشاہ کی ناراضگی پر اور اس پر کہ اس نے اس کی بیٹی کی شادی زبردستی اپنے ایک غلام سے کر دی، اور وہ بھی ایک کبڑے سعید سے۔ اور وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس لڑکی نے اس مردود کو اپنا بدن حوالے کیا ہے تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔
وہ چل کر دالان تک گیا اور دروازے پر ٹھہر کر ست الحسن کو آواز دی۔ اس نے کہا کہ اے میرے سرتاج، میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر آئی اور وہ خوشی کے مارے جھوم رہی تھی۔ اس نے زمین کو بوسہ دیا اور اس معشوق کی ہم آغوشی کی وجہ سے اس کے چہرے کی چمک دمک اور بڑھ گئی تھی۔ جب اس کے باپ نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگا، اے ملعون، تو اس سعیس کی وجہ سے اتنی خوش ہے؟ جب ست الحسن نے اپنے باپ کو یہ کہتے سنا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ واللہ میرے ساتھ کل کافی مذاق ہو چکا ہے، جبکہ لوگ میری ہنسی اڑاتے اور اس سعیس کے متعلق مجھے طعنے دیتے تھے جو میرے شوہر کے کٹے ہوئے ناخن کے برابر بھی نہیں۔ خدا کی قسم، کل رات جیسی میں نے عمر بھر کوئی رات نہیں گزاری۔ اس کبڑے کا ذکر کر کے میرا مذاق مت اڑا۔ جب اس کے باپ نے اسے یہ کہتے سنا تو وہ غصے میں بھر گیا اور اس کی آنکھیں نیلی پڑ گئیں اور وہ کہنے لگا کہ لعنت ہو تجھ پر، یہ تو کیا باتیں کر رہی ہے؟ کبڑا سعیس تیرے ساتھ سویا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ اس کا ذکر مت کر، خدا اس کے باپ پر لعنت بھیجے اور میری ہنسی مت اڑا۔ سعیس کا واقعہ تو 10 دینار کے عوض ایک چال تھی اور وہ اپنی مزدوری لے کر چلتا ہوا۔ اس کے بعد میں دالان میں آئی اور میں نے دیکھا کہ میرا شوہر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے قبل ڈومنیاں اس کے آگے میری منہ دکھائی کر چکی تھیں اور اس نے اتنی اشرفیاں بانٹی تھیں کہ جو غریب وہاں موجود تھے وہ سب امیر ہو گئے۔ اسی جوان کالی کالی آنکھوں اور ملی ہوئی ابرو والے شوہر کے ساتھ میں نے رات بسر کی۔ جب اس کے باپ نے یہ باتیں سنی تو دنیا اس کی آنکھوں کے آگے تاریک ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ اے چھنال، یہ تو کیا بک رہی ہے؟ تیری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے باپ، تو میرا دل توڑ رہا ہے، اب بس کر اور مجھے زیادہ تنگ مت کر۔ میرا شوہر جس نے میری بکارت زائل کی ہے بیت الخلا گیا ہے اور میں اس سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ باپ متعجب ہو کر کھڑا ہو گیا اور بیت الخلا میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کبڑا سعیس سر کے بل کھڈی میں کھڑا ہے اور اس کے پاؤں اوپر کی طرف ہیں۔ یہ دیکھ کر وزیر حیران ہو گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ ہو نہ ہو یہی وہ کبڑا ہے، اور اسے آواز دی کہ اے کبڑے۔ کبڑے نے یہ خیال کیا کہ جن اس سے باتیں کر رہا ہے اور تغوم تغوم کرنے لگا۔ وزیر نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ بول ورنہ میں اس تلوار سے تیرا سر اڑا دوں گا۔ یہ سن کر کبڑے نے کہا کہ اے جنوں کے سردار، خدا کی قسم جب سے تو نے مجھے اس جگہ کھڑا کیا ہے میں نے اپنا سر بالکل نہیں اٹھایا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اوپر رحم کھا۔ جب وزیر نے کبڑے کو یہ کہتے سنا تو کہنے لگا کہ تو کیا بک رہا ہے؟ میں تو دلہن کا باپ ہوں، جن نہیں۔ اس نے کہا کہ تو ہی نے میری جان پر یہ عذاب ڈالا ہے، اب تو یہاں سے چلتا ہو قبل اس کے کہ جن تیرے سر پر بھی آ کر سوار ہو جائے جس نے میرے ساتھ یہ کارروائی کی ہے۔ تم نے مجھے لا کر بھینسوں اور جنوں کی معشوقہ کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، لعنت ہو اس پر جس نے اس کی شادی میرے ساتھ کی اور لعنت ہو اس پر جس کی وجہ سے یہ شادی ہوئی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔